لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین و سامعین کرام، اللہ جل جلالہ جل مجدہ کا بے انتہا میں شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو مسلمان بنا کر اپنے پیارے آباد پیارے حبیب پیارے کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمایا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں، یقیناً اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے اور ناشکری سے بچے رہنا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے، اور جیسے ہی ماہ ربیع الاول کا آغاز ہوتا ہے، شاہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، وہ اپنے گھروں کو روشن کرتے ہیں، ذکر پاک کی محافل کو سجاتے ہیں، درود پاک کی محافل کو سجاتے ہیں، اور ہر طریقے سے ہر عاشق کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کو اتنا پاک و صاف کر کے اتنا اہتمام کرے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ کہ حضور کی گھر میں آمد ہو جائے۔ محترم سامعین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ وہ فلاں بندے کی جو ہے تجہیز و تکفین کا کام کریں۔ ہوا یوں تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، 100 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی
کو اٹھا کر گور پر ڈال دیا، جہاں پر لوگ اپنا کچرا وغیرہ پھینکتے وہاں پر اس شخص کو ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ وہ جائے اور اس شخص کی جو ہے تجہیز اور تدفین کا کام کرے، غسل کا اہتمام کرے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ حکم خدا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، فوراً جو ہے اس شخص کی ناش کو اٹھائے اور پھر اس سے غسل کیے، اپنے ہاتھوں سے اس کو کفن پہنائے۔ اس کی جب تدفین عمل میں آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھنے لگے کہ اے باری اللہ، اے الہ العالمین، کہ ایسے شخص کی تجہیز و تکفین کا کام تو نے کیا کہ جو 100 سال سے گناہوں میں ملوث تھا، 100 سال سے تیری نافرمانی کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، بے شک اس شخص نے 100 سال سے میری نافرمانی کی، 100 سال سے گناہوں میں ملوث رہا، لیکن ایک مرتبہ وہ جو ہے تورات کی تلاوت کر رہا تھا، توریت میں اس نے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی پڑھا، فرد مسرت سے چوم لیا۔ اس نے میرے حبیب کے نام کو چوما، اس کے سبب میں نے اس کی مغفرت فرما دی، میں نے اس کی بخشش فرما دی، نہ صرف بخشش فرما دی بلکہ جنت میں حور عین سے اس کا نکاح کر دیا۔ اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل کے شخص کا واقعہ ہے، بنی اسرائیل میں وہ شخص رہا کرتا، اور پھر صرف اس نے حضور علیہ السلام کو تسلیم کے نام کا احترام کیا، پڑھتے مسرت سے اس کو چوما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی 100 برس کی نافرمانیوں کو معاف فرما دیا۔ اور ہم جو ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کے زمرے میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، لوگوں میں سب سے بہترین اگر کوئی امت ہے تو وہ امت محمدیہ۔ بابا آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے، جتنی ان کے قومیں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام قوموں پر، تمام امتوں پر، اگر کسی امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی، کسی امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت فرمائی، تو وہ ہے امت محمدیہ۔ اور اگر کوئی امت محمدیہ کا شخص ماہ میلاد کی آمد پر خوشیاں منائے، حضور کے جلسے منائے، میلاد منائے، محافل منعقد کرے، محافل ذکر منعقد کرے، درود کی محفلیں منعقد کرے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ راضی نہیں ہوں گے؟ ضرور راضی ہو جائیں گے، ضرور یہ ہماری بخشش کا، ہماری نجات کا ضرور ذریعہ بن جائے گا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں میں چونکہ اسلامی ماہ بھی جو ہے 12 ہوتے ہیں اور سرکاری ماہ بھی جو ہے 12 ہوتے ہیں، لیکن اسلامی مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہینہ ایسا عطا فرمایا کہ انسان کو شوق عبادت ہو جائے، نمازوں کا وہ پابند ہو جائے، جھوٹ، دھوکہ بازی، یہ تمام چیزوں سے پاک ہو جائے، گناہوں سے اس کو نفرت ہو جائے، صلہ رحمی اس کے اندر جاگ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہینہ ایسا عطا فرمایا کہ بندے کی ٹریننگ ہو جائے کہ کس طرح رب کی عبادت
جزا کی شرح میں اضافہ فرما دیا کہ بندے کو عادت ہو جائے کہ وہ کثرت سے قرآن پڑھے. ایک مہینہ جو ہے ٹریننگ کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا. ماہ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے ٹریننگ کا مہینہ دیا. اب اسی طرح ماہ ربیع الاول بھی اس شاہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے. ایک ٹریننگ یہاں پر یوں حاصل کی جاتی ہے کہ محافل میلاد کثرت سے منائے جاتے ہیں. گھر گھر دودھ کی بہانا، گھر گھر دودھ کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، جلسے منعقد کیے جاتے ہیں. ہر جلسوں میں یہی بتلایا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے. حضور کی سیرت پر روشنی ڈالی جاتی ہے، حضور کی سیرت کو بتلایا جاتا ہے، حضور کے صلہ رحمی کرنے کو بتلایا جاتا ہے، حضور کے عفو و درگزر کو بتلایا جاتا ہے، مساکین کے ساتھ حضور کا سلوک کیسا تھا بتلایا جاتا ہے، یتیموں کے ساتھ آپ نے کیسا سلوک کیا بتلایا جاتا ہے. چنانچہ حضور علیہ السلام کو تسلیم کی مکمل سیرت بتلائی جاتی ہے. تو یہاں پر جو ہے مسلمانوں کے لیے ٹریننگ کا مہینہ کہ جب حضور علیہ السلام کو تسلیم کی ذات ایسی ہے اور حضور سے محبت کرنے کے اتنے فائدے ہیں تو پھر دنیا داری سے کیا واسطہ، دنیا داری سے کیا واسطہ. اور پھر جو ہے اس شاہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو ہے چراغ الفت جو ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے کہ حضور کی محبت میں جو ہے جو سال بھر میں ایک مرتبہ درود کی محفل منعقد کرتے تھے، ایسا ان کو شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ ہر مہینہ اپنے گھر میں درود کی محفل سجانے لگتے ہیں. ایسا شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ ہر ہفتہ اپنے گھروں میں محافل میلاد اور درود کی محفل منعقد کرتے رہتے ہیں. محترم سامعین کرام، ماہ میلاد النبی، ماہ ربیع الاول حضور علیہ السلام کو تسلیم سے خاص نسبت، بالکل خاص نسبت اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. کیسی نسبت ہے؟ سب سے پہلے تو حضور علیہ السلام کو تسلیم کی جو ولادت ہے، ولادت کا مہینہ ماہ ربیع الاول، حضور علیہ السلام کو تسلیم اس مہینے میں جو ہے دنیا میں تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 برس کی عمر میں آپ کو اعلان نبوت کرنے کا حکم دیا. 40 سال تک آپ لوگوں سے اپنے نبی ہونے کو، اپنے اعلان نبوت کو جو ہے چھپائے رکھے. جب کا رب کا جب حکم ہوا تب آپ نے اعلان فرمایا. تو جس وقت غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کا حکم ہوا، حضرت جبریل امین تشریف لائے. تاریخ بتلاتی ہے کہ وہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ، ماہ ربیع الاول کا مہینہ، نہ صرف ماہ ربیع الاول کا مہینہ بلکہ حضور علیہ السلام کو تسلیم کی ولادت باصحابہ کا دن پیر کا دن تھا. حضور کی ولادت پیر کو ماہ ربیع الاول میں اور حضور پر جو ہے پہلی وحی نازل ہوئی ماہ ربیع الاول اور پیر کا دن. اور اس طرح حضور علیہ السلام کو تسلیم شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی پیر کا دن. اور اسی طرح حضور علیہ السلام کو تسلیم نے ہجرت فرمائی ماہ ربیع الاول اور پیر کا دن. اس میں جو ہے اختلافی روایات میں کسی نے کہا کہ ماہ سفر کے آخری ایام میں حضور نے ہجرت فرمائی. تو پھر ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ماہ ربیع الاول میں حضور علیہ السلام کو تسلیم نے ہجرت فرمائی. لہذا اسی طرح جو ہے فتح مکہ کا واقعہ ایک مشہور روایت کے مطابق ماہ ربیع الاول پیر کا دن اور اسی طرح حضور علیہ السلام کو تسلیم نے وصال فرمایا تو پھر وہ ماہ ربیع الاول اور پیر کا دن. تو خاص نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ ربیع الاول سے حضور علیہ السلام کو تسلیم کی رکھی ہے.
کہ ہر خیر والا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے منسوب کر دیا ماہ ربیع الاول میں۔ محترم سامعین کرام، ماہ ربیع الاول کا مہینہ اور پھر حضور کی میلاد کا مہینہ، اب اس موقع پر جو ہے جہاں پر ہم ہر سال میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں، اپنے محلوں کو سجاتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اپنے گلیوں کو سجاتے ہیں، اور پھر کھانے کے جو ہے لنگروں کا ہم اہتمام کرتے ہیں، ہر سال تو ہم ایسے اعمال کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے خیر کی امید پر، جزا کی امید پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہماری امیدوں کو پورا کرے گا۔ لیکن جو ہے اس مرتبہ چونکہ شہر حیدرآباد کے حالات سے ہم بخوبی واقف ہیں کہ گزشتہ 10 دنوں میں جو ہے حیدرآباد کے جو حالات ابتر ہوئے بارش کی وجہ سے، ہر کس و ناکس ان باتوں سے واقف ہے۔ سوشل میڈیا پر طرح طرح کے جو ہے ویڈیوز اس کے بارے میں آئے کہ کون سا علاقہ بارش کی زد میں آیا، کتنے گھروں کا نقصان ہوا، کتنوں کی جانوں کا نقصان ہوا، کتنوں کے مالوں کا نقصان ہوا، تمام لوگ اس سے واقف ہیں۔ تو اس مرتبہ جو ہے ماہ میلاد کی خوشیاں ہی ہیں، اس طرح بھی ہم منا سکتے ہیں، چونکہ سیرت حضور کی حیات کا یہ پہلو بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مساکین کے ساتھ کیسا سلوک فرمایا، مساکین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی رحمت فرماتا ہے اور حضور کے ساتھ کیسا سلوک فرماتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اسلام کے متعلق پوچھا گیا بہترین دین کون سا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ بہترین دین یہ ہے کہ کھانا کھلانا، کھانا کھلانے کو بہترین دین بتلایا، اور فرمایا کہ سلام کو عام کرنا بہترین دین ہے، بہترین اسلام ہے۔ تو چونکہ ہمارے پاس ایک موقع ہے کہ حضور کی یہاں پر ایک میلاد ہے، میلاد کا مہینہ ہے، تو حضور کی میلاد ہی سمجھتے ہوئے جہاں پر ہم لنگروں کا اہتمام کرتے تھے، وہاں پر ہم یوں اہتمام کر سکتے ہیں کہ حضور کے میلاد کا ہی نام لیں اور جائیں ان بستیوں میں جہاں پر جو ہے سیلاب سے، بارش سے لوگ متاثر ہوئے ہیں، جن کے گھر جو ہے پانی کی زد میں آ گئے، جن کے مکانوں کو نقصان ہوا، جن کے گھروں کو نقصان ہوا، ان کی کچھ بھرپائی کرنے کی کوشش کریں، جن کے اموال کا، جن کے مالوں کا نقصان ہوا انہیں کچھ مالی امداد پہنچانے کی کوشش کریں، اور جن کے پاس ایسے بھی یہاں پر علاقے زد میں بارش کی آئے ہوئے ہیں کہ لوگ کھانے کو تک محتاج، اللہ اکبر، کئی گھر والے ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے روپیہ پیسہ جمع کر کے اپنی بیٹی کے شادی کا جو ہے جہیز کا سامان جمع کیا تھا، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب سمجھے یا پھر ہماری نافرمانیوں کی وجہ سمجھے کہ ایسا سیلاب آیا کہ تمام کا تمام جو ہے وہ جمع کیا ہوا سامان بہہ کر چلا گیا۔ کسی نے اپنی بچیوں کی شادی کے لیے لاکھوں روپے جمع کر کے رکھے اور وہ تمام کا تمام بہہ گیا، کسی نے سونا اپنی بچیوں کی شادیوں کے لیے جمع کر کے رکھا اور پھر وہ تمام کا تمام بہہ گیا۔ تو ہمارے پاس چونکہ ایک موقع ہے، اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور جائیں ان مدرات کے پاس، خصوصاً جو ہے اولڈ سٹی پرانے شہر میں جو ہے بابا نگر کا علاقہ جو ہے بہت زیادہ متاثر ہے، بہت زیادہ وہاں کے لوگ متاثر ہوئے، ان کے مکانات کا نقصان ہوا، جانی نقصان بھی ہوا، کئی لوگوں کی جانیں چلی گئی، ان کے پاس جائیں اور پھر میلاد کا صدقہ، میلاد کی خوشیاں جہاں پر ہم منا رہے ہیں وہی خوشیاں جو ہے وہاں پر نچھاور کرے، اگر ہو سکے تو مالی امداد کو پہنچائے، اگر اور زیادہ بہتر ان کے لیے انتظامات کر سکتے ہیں اور کریں، کچھ نہیں کر سکتے کم از کم جو ہے بھوکوں کے کھانے کا انتظام کریں۔ حضور
الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا گیا کہ بخیل کیا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مرتبہ کیا ہے اور غنی کا مرتبہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ غنی جو ہے لوگوں پر جو ہے سخاوت کرنے والا، سخی کے متعلق پوچھا گیا، سخی جو ہمیشہ لوگوں پر سخاوت کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا سخی وہ ہے جو اپنی سخاوت کی وجہ سے قریب من الناس، لوگوں کے قریب ہو جاتا ہے، اور پھر فرمایا کہ لوگوں کے قریب ہونے کی وجہ سے قریب من اللہ، اللہ کے بھی قریب ہو جاتا ہے۔ سخی جو ہے لوگوں کے بھی قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے بھی قریب ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک جگہ ایسی ہے جس سے کہ وہ دور ہو جاتا ہے، فرمایا بعید من النار، وہ جو ہے دوزخ سے بالکل دور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بخیل کے متعلق حضور فرماتے ہیں بخیل وہ ہے جو ہے بعید من الناس، اپنی بغاوت کی وجہ سے جو ہے سب سے پہلے لوگوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہے بغاوت کرتا ہے، ہمارے دوستانے میں ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی شخص ہے بغاوت سے کام لیتا ہے تو کہتے ہیں بھائی ایسا شخص ہے اگر ملاقات کرے تو چائے کو تک نہیں پوچھتا، اگر گھر جائے کھانے کو پانی کو تک نہیں پوچھتا۔ لوگوں میں جو ہے بخیل کو اس قدر نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں بعید من النار، لوگوں سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں لوگوں سے دور ہونے کی وجہ سے بعید من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایک جگہ ایسی ہے جس سے کہ وہ بالکل قریب ہو جاتا ہے، اور فرماتے ہیں قریب من النار، اللہ اکبر، اپنی مہارت کی وجہ سے وہ دوزخ کے قریب کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سخاوت کا جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہم کو درس دیا، اپنی سخاوت کو اجاگر کرے، ماہ میلاد کے صدقے اپنی سخاوت کو اجاگر کرے، اور پھر ماہ میلاد کا صدقہ ہی سمجھ کر ماہ میلاد کی خوشیوں میں ان غمام کو، ان مساکین کو شامل کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب بندہ میدان محشر میں اٹھے گا تو اس سے بتایا جائے گا کہ یہ جو ہے تیرے صدقے کا ثواب ہے۔ جب وہ اپنے صدقے کے ثواب کو دیکھے گا کہ اس قدر اس کو دنیا میں جو اس نے صدقہ کیا، خیرات کیا، اس کا ثواب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمنا کرے گا۔ کیسی تمنا کرے گا؟ یہ تمنا نہیں کرے گا کہ وہ واپس دنیا میں جائے نمازیں پڑھیے، یہ تمنا نہیں کرے گا کہ دنیا میں جائے زکات ادا کرے، یہ تمنا نہیں کرے گا کہ دنیا میں آئے اور پھر عمر بھر روزوں میں گزارے، یہ تمنا نہیں کرے گا کہ دنیا میں آئے حج جو ہے مناسک حج ادا کرے، یہ تمنا نہیں کرے گا، بلکہ یہ تمنا کرے گا کہ اے الہ العالمین کاش کہ تو پھر دنیا میں مجھے دوبارہ بھیج دیتا اور میں تمام عمر جو ہے صدقہ کرنے میں گزار دیتا، صدقہ کرنے میں اپنی جو ہے تمام عمر گزار دیتا۔ تو صدقے کا جو ہے اس قدر ثواب ہے کہ بندہ حسرت کرے گا محشر میں کہ اگر مجھے کاش کہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو میں تمام عمر جو ہے اپنی صدقہ کرنے میں گزاروں۔ تو محترم سامعین کرام جو ہے چونکہ ہمارے پاس موقع ہے سخاوت، دریا دلی، رحم دلی کو اپنی جو ہے اجاگر کرے، صدقہ سمجھ کر ہی دے، زکات سمجھ کر ہی دے، جس طرح ہم سے ہو سکے ہر مرحلے میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ حدیث بھی یاد رکھے، حضور نے فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر ہاتھ کو تکلیف ہوتی ہے تو جسم اس سے متاثر ہوتا ہے، پاؤں کو تکلیف ہوتی ہے تو جسم اس سے متاثر ہوتا ہے، آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے جسم اس سے متاثر ہوتا ہے، سر کو اگر تکلیف ہوتی ہے جسم اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اگر جسم کے کئی حصے پر کسی جگہ اگر تکلیف ہو جائے تمام جسم اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تو وہاں پر جو ہے ہمارے مومن بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، حضور کا میعاد بنانے والے ہیں، تو اپنے مسلمان بھائی جہاں
زمانہ بارش کی وجہ سے جو ہے پریشان ہوئے ہیں، سیلاب کی وجہ سے پریشان ہوئے ہیں، ان کی خوب رعایت کرے، خوب ان کا مالی تعاون کرے، ان کے کھانے پینے کا بہترین بندوبست کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے کہ اسی کے سبب اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ہماری مغفرت کا سبب